یہی ناراضگی ہے، یہی اعتراض ہے کہ جو میرے وسائل ہیں پہلے مجھ پہ خرچ کیے جائیں. یہ شریعت یہ سب سے پہلے تو میرا حق ہے، اس پر گوادر پورٹ پہ پہلا حق میرا ہے، سونے ریکوڈک کے سونے کا پہلا حق میرا ہے، سوئی کی گیس کا سب سے حق پہلا حق میرا ہے، جہاں معدنیات نکلتا ہے پہلا حق میرا ہے، اس کے بعد دوسروں کا ہے، اس کے بعد وفاق باقی جو ہے اس کا ہے. تو یہ ہماری تیسرا بڑا مسئلہ تھا. کہ چوتھا جو سی پیک ہے، ہمیں یہ دھرنا دے رہے تھے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ سی پیک کے خلاف ہیں، آپ لوگ جو ہے نا ایک سی پیک جو مخالف ہوتے ہیں ان کے شاید اشاروں پر آپ یہ کر رہے ہیں. تو میں نے تو اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں سی پیک کا وجود ہی نہیں ہے. میں وفاقی حکومت کو بھی، بلوچستان حکومت کو بھی اور چائنا کی حکومت، تینوں کو چیلنج دے رہا ہوں بطور بلوچستان کے ایک فرد سے کہ سی پیک کا وجود بلوچستان میں ہے ہی نہیں. پورے بلوچستان کے ساتھ جو غداری ہے، سب سے بڑا جو غداری بلوچستان کے ساتھ سی پیک، مجھے بتائیں سی پیک میں موٹر وے ہے، 1500 کلومیٹر موٹر وے میں اب تک موٹر وے بنا ہے، سی پیک میں مکمل ہوا ہے. 1 کلومیٹر بلوچستان میں ہے، 1500 کلومیٹر موٹر وے مکمل ہوا ہے، 1 کلومیٹر بلوچستان میں نہیں، 1 کلومیٹر. اورنج ٹرین، ہمیں اورنج ٹرین سی پیک کا پروجیکٹ ہے، یہ بھی آپ کو تو معلوم ہے نا. اورنج ٹرین سی پیک پروجیکٹ سے، گرین بس اور سی پیک پروجیکٹ سے، ساہیوال میں توانائی بوران کا بہت بڑی فیکٹری بنی ہے سی پیک پروجیکٹ سے. اسلام آباد سے کراچی تک موٹر وے سی پیک پروجیکٹ سے. بلوچستان میں کیا کوئی ایک بتائے جو ریسرچ کیا ہو، اس میں تحقیقات کی ہو، ایک چیز بتائے کہ فلاں چیز آپ نے سی پیک سے ہم نے بنایا ہے. سی پیک کا وجود ہی جان نہیں ہے تو میں کیسے، اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں کس طرح اس کا ہاں ایک چیز دی ہے، میں اس کا اعتراف کرتے ہیں اعلان بلوچستان، اس کا اعتراف کرتے ہیں. جو چیز موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. چیک پوسٹیں دی ہے، بالکل ہم اعتراف کرتے ہیں. جو اچھی بات ہے جو دیا ہے، ہم کتنے کنجوس نہیں ہے، جو دیا ہو اس کا اعتراف نہ کریں. سی پیک کے بعد کوئی فیکٹری بلوچستان میں نہیں لگا، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنا، کوئی ہاسپٹل نہیں بنا، کوئی موٹر وے روڈ نہیں بنا، کوئی روزگار نوجوانوں کو نہیں ملا. چیک پوسٹیں ہزاروں کی تعداد میں ملی، ہزاروں کی تعداد میں ملی، یہ ملے ہمیں اور اس کا ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ہزاروں کی تعداد میں چیک پوسٹیں ملی ہیں. تو آیا آپ بتائیں بلوچستان والے اگر ناراض نہ ہو کہ موٹر وے بیچارے کو نہیں ملتا، اورنج ٹرین نہیں ملتا، گرین بس نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، علاج کی سہولتیں نہیں ملتی، تعلیمی ادارے نہیں ملتے، صرف چیک پوسٹیں ملتی ہیں، اور ناراض نہ، وہ غصہ نہ کرے، وہ احتجاج نہ کرے، وہ کس سے فریاد کرے جس کی مقدری میں چیک پوسٹیں، لاشیں، میتیں تزلیل، وہ ہمارے بلوچستان کے مقدر میں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا گوادر میں 5 جولائی کو کہ میں ناراض بلوچوں سے بات کروں گا. بھائی جو ہمارے جو ناراض بلوچ ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں، لندن میں، وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو رہنے دیں. 1.25 کروڑ بلوچستان والے ناراض ہیں، اتنی طرح فکر کریں. وہ تو سوئٹزرلینڈ میں وہ بجلی بھی نہیں جاتی، علاج بھی وہاں ہوتا ہے، وہاں کو مسئلہ چھوڑ دیں آپ. 1.25 کروڑ بلوچستان والے ناراض ہیں، ہم ناراض ہیں، بالکل ناراض ہیں. اگر یہ رویہ رہا کہ بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر 40 ممالک کی فوج افغانستان میں آئی، شکست پا کے چلی گئی، اس کو ہمارے اداروں کو سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے سیکورٹی اداروں کو، وفاقی حکومت کو سبق سیکھنا چاہیے کہ بندوق کے زور پر 40 ممالک کی جدید فوج
افغانستان سے جب شکست کاٹ کے بھاگ سکتی ہے تو آپ بلوچستان کو ہزاروں چیک پوسٹوں کے ذریعے ساتھ رکھیں گے، لاکھوں فوج کے ساتھ آپ ساتھ رکھیں گے، لوگوں کو لاپتہ کر کے پھینکنے کے ساتھ آپ ساتھ رکھیں گے؟ تو ایک ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جو سی پیک ہم اس کے حامی ہیں، ترقی کون نہیں چاہتا، صاف پانی کون نہیں چاہتا، علاج کی سہولتیں کون سا بیوقوف ہوگا بلوچستان کا کہے گا میں ترقی نہیں چاہتا؟ کون سا بیوقوف ہوگا، کون سا بے عقل ہوگا کہے گا کہ مجھے پانی نہیں چاہیے، تعلیم نہیں چاہیے، روزگار نہیں چاہیے، روڈ نہیں چاہیے؟ کون سا بے عقل ہوگا؟ ہمیں ترقی چاہیے، لیکن ایسی ترقی تو نہیں چاہیے کہ جہاں کہتے ہیں کہ گوادر پورٹ میں آپ کے لیے روزانہ میری ماں باپ کو آپ گالی دیں، میرے گھر کے ساتھ روزانہ بلوچ معاشرے کو کچھ سمجھے، لیکن اگر ایک بلوچ کی پشتون کی ماں کو کسی نے گالی دی وہ خود کچھ بمبار کی طرح ابھرے گا۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ بلوچ کلچر دوسرا ہے، پشتون کلچر دوسرا ہے۔ اگر کسی کا کلچر ہے ماں باپ کو گالی دینا، وہ کلچر ان کو مبارک ہو۔ ہمارے کلچر میں ماں کو گالی دینا آگ لگانے والی بات ہے، بہن کو گالی دینا آگ لگانے والی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو پورا بلوچستان ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں چیچا رہے تھے، کرو میں تو بہت چھوٹی باتیں کو چھوڑ دیں، میں نے 4-5 باتیں آپ کے سامنے کی، باقی تمام اسی کے ارد گھومتے کہ بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھا جاتا، ایک قانون نہیں سمجھا جاتا، اور تمام اسلام آباد کے فیصلے اسی کے روشنی میں۔ بلوچستان کے عوام کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، ان پڑھ سمجھا جاتا ہے، جاہل سمجھا جاتا ہے۔ ہماری ایک بہن کراچی سے آ رہی تھی دھرنے کے دوران، صحافی بہن، اس نے بتایا کہ میں جب ارادہ کیا میں تو مجھے ماں نے منع کیا کہ آپ وحشی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم لوگ وحشی ہیں، اور الحمدللہ اس بہن کو اتنی عزت ملی، 1 لاکھ 1.5 لاکھ بلوچوں کی ریلی میں جو ان کا استقبال ہوا، شاید وزیر اعظم کا پورا نہیں ہوا، کسی نے نہیں کیا۔ جو عزت ان کی غیرت کا، چادر کا، پردے کا، حیا کا، ہمارے 1.5 لاکھ لوگ اس کی سیکورٹی میں تھے، اس کو جو عزت ملی۔ لیکن عام رواج کیا، یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ تمیز ان کو نہیں ہے۔ لاہور کے مہذب معاشرے میں آپ 1000 لوگوں کی آپ لوگوں نے کوریج کی، کیمرے بھی ٹوٹے، دھکے بھی کھائے، مرے بھی، مینار پاکستان میں کوریج کی، ہماری بہنوں کی عزتوں کا کیا، صحافی بہنوں کا کیا ہوا؟ لیکن ہمارا بلوچستان میں ہماری بہن کراچی سے آئی، اس نے میرے کو تحریر لکھا کہ جو مجھے عزت دی، جو احترام دیا، انہوں نے اپنے احترام کیا، اس رپورٹ میں انہوں نے کیا۔ الحمدللہ ہمارے بلوچ تو غیرت مند ہیں، سکھاتے ہیں کس طرح عزت کی جائے لوگوں کی۔ ہمارے غیرت تو ہمارے خون کا ایک ایک رگ رگ میں غیرت موجود ہے، عزت موجود ہے، احترام موجود ہے۔ ہمیں تو اپنے امی جو ہے نا اس طرح کر کے بہلا رہی ہوتی تو ہمیں غیرت سکھا رہی ہوتی ہے، عزت سکھا رہی ہوتی ہے، ہمارے بہنوں کی عزت سکھا رہی ہوتی ہے، ہمیں تہذیب سکھا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہمارے پورے بلوچستان کے بارے میں جو تاثر ہے، الحمدللہ یہ بلوچستان والے غیرت مند بھی ہیں، مہذب بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، ہنرمند بھی ہیں، ہم قابل بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں۔ جہاں حکم ہم موقع ملا بلوچستان والوں کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک چند باتیں رکھی، امید ہے کہ آپ جو میڈیا ہے ہماری آواز بنیں گے۔ تو میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ ہمارا گوادر کا جو دھرنا ہوا وہ بدقسمت دھرنا تھا، وہ اس لیے بدقسمت تھا کہ ہمارے دھرنے کے دوران کترینہ باجی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی شادی کی وجہ سے ہمیں وہ شہر کوریج نہیں ملا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہماری آواز ہے، اور میں 3 مہینے بعد 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہوں، اس میں پھر حکومت کو، وفاقی حکومت کو بتاؤں گا آپ مجھے پاکستانی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے۔ 2 سوال ہے، تیسرا ہے نہیں، آپ مجھے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
समझते हैं उसी तरह बात करेंगे, नहीं समझते उस तरह बात करेंगे। दो बात है, तीसरी बात ही नहीं। इंशाअल्लाह फिर 3-4 महीने के बाद आप देखेंगे, आपको भी दावत है कि आप इंशाअल्लाह तारीख का जब हम ऐलान करेंगे, आप सबको भी दावत है कि क्वेटा तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह और एहतजाज में शामिल हो जाएं। हम इंशाअल्लाह अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारा 10 लाख लोगों का होगा, हम क्वेटा में मीज़ान चौक पर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंशाअल्लाह उसका हम ऐलान करेंगे। पूरा चार्टर ऑफ डिमांड करते हैं 10 लाख लोगों का जो हम क्वेटा में धरना या एहतजाज करने इंशाअल्लाह जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कराची प्रेस क्लब के अहदेदारान का, तमाम मेंबरान का, आपने जो इज्जत की, एहतराम दिया। अल्लाह ताला आपकी इस दुनिया आखिरत में इज्जत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।